کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم کیا چھین لے، اور آنکھ کی آنکھ ہمیں کہاں سے کہاں تک کر دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، لیکن پھر بھی قابیل نے اپنے بھائی حابیل قتل کر دیا، تو وہ حکم کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہ تو ہم ان لوگوں کی چیزیں لے آئے کہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا تھا ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں حتی یا رب العالمین السلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق وعذاب حریق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد صدق الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة سورہ آل عمران آیت نمبر 181 ارشاد باری تعالیٰ لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء بے شک اللہ نے ان کی بات سنی ہے جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم دولت مند سنكتب ما قالوا اب ہم ان کی بات لکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہا وقتلهم الانبیاء بغیر حق اور انبیاء کے ناحق خون کیے ونقول اور ہم کہیں گے عذاب الحریق کہ جلدی آگ کا عذاب چکھو ذالک بما قدمت ایدیکم یہ اس چیز کے بدلے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ ان آیات مبارکہ کا شان نزول نازل ہونے کی وجہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے قبیلہ بنو قینقاع کی طرف ایک دعوت نامہ دعوت اسلام کا بھیجا۔ یہ بات پہلے بھی کئی دفعہ درس کا حصہ بن چکی ہے کہ مدینہ طیبہ میں یہود کے 3 قبیلے آباد اور ان میں سے ایک قبیلہ بنو قینقاع بھی تھا۔ اس خط کا موضوع کیا جو آپ نے بنو قینقاع کے یہود کی طرف دعوت اسلام کے لیے لکھا۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اللہ سے ڈرو اور ایمان لاؤ، اور اس شخص پر ایمان لاؤ جس کو تم اپنی کتابوں میں جانتے ہو۔ تورات اور انجیل کا نبی اسلام نے اشارہ فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور پھر ارشاد فرمایا نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جب خط لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اس قبیلے کے پاس پہنچے تو اس قبیلے کا ایک بڑا عابد جس کا نام تھا فخاص بن عاشورہ، اس نے جب یہ خط پڑھا، دعوت نامہ پڑھا، تو اس نے مذاقاً کہا کیا اللہ اتنا فقیر ہو گیا ہے اور ہم جیسے اسے مانگ رہے ہیں؟
اور ہم تو غنی ہو گئے. اللہ فقیر ہو گیا اور ہم غنی ہو گئے. نعوذ باللہ من ذلک. حضرت ابوبکر صدیق کی غیرت ایمانی نے اس چیز کو برداشت. اس یہودی عالم کے منہ پر خوب زوردار پڑا اور واپس چلے آئے. وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور شکایت لگائی کہ میرے ساتھ حضرت ابوبکر کیسے آتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملے کو رفع دفع کیا. اسی دوران اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کا نزول فرمایا. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. کہ یہی وہ یہود ہیں جو اللہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم کیا ہیں؟ دولت مند ہیں، کیونکہ اللہ ہم سے مانگ رہا ہے. دراصل اللہ کا مانگنا ہوتا حقوق اللہ میں سے ہے، لیکن فائدہ کس کو پہنچایا جا رہا ہوتا ہے؟ اللہ کے بندوں کو. حقوق اللہ کی ادائیگی سے حقوق العباد کو جو ہے وہ ادا کیا جا رہا ہوتا ہے. اس میں اللہ کی تو ضرورت نہیں، اللہ کے بلکہ جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ بھی اللہ کے دیے ہوئے خزانوں میں سے ہی خرچ کرتے ہیں. یہ کوئی ہمارا اپنا کمال تو نہیں. اللہ آن کی آن سب کچھ ہم سے چھین لے اور آن کی آن ہمیں کہاں سے کہاں تک پہنچا دے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کا کہ وہ اللہ نے سن لیا ہے کہ یہ کہتے ہیں اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہے. سنکتب ما قالوا، اور آن قریب ہم اس کو لکھ رکھیں گے جو انہوں نے کہا. یعنی ان کا یہ جملہ ان کے جو رجسٹرڈ ہے جس میں نامہ اعمال ہے وہ ایک بوجھ کی صورت میں لکھ دیا. یہ ایک ان پر گناہ کی صورت میں لکھ دیا ہے. یہی صرف ان کا گناہ نہیں، یہ صرف اللہ کی توہین نہیں کرتے، یہ تو انبیاء کی بھی توہین کے مرتکب ہیں. جیسے کہ اللہ نے اگلی اس آیت کے اگلے سے فرمایا یہ تو اللہ کی توہین کا معاملہ ہے. یہ قوم یہود تو ایسی ظالم قوم ہے. وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور انہوں نے تو انبیاء کا بھی ناحق کیا ہوا ہے. جیسے کہ یہ بیان کیا جاتا ہے تقریباً بنی اسرائیل میں 10,000 کے قریب انبیاء کرام کو شہید کیا گیا، اور یہ بھی ناہنجار قومی کے ہی کھاتے میں آتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی توہین تو اپنی جگہ، یہ تو انبیاء کے بھی توہین کرنے والے تو ناحق نظر کرنے والے ہیں. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ، ہم بس اتنا ہی کہتے ہیں کہ تم اب جلتی آگ کا عذاب چکھو. اور کیوں؟ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ سب اس چیز کا بدلہ ہے جو تم نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا. یعنی یہ سب کچھ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تمہارے اعمال کا بدلہ ہے، تمہارے کرتوتوں کا یہ پھل ہے کہ تمہیں قیامت کے دن جہنم کی جلتی آگ میں جلنا پڑے گا. اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَالظَّالِمِ الْعَبِيدِ، اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا. اللہ خود اللہ بڑے رحیم کریم ہیں، لیکن بندے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، اپنے افعال کی وجہ سے اس عذاب کا شکار ہوتے ہیں. اللہ اپنے اصل کے اعتبار سے ظلم کرنے والے. اگلی آیت مبارکہ پھر یہود کی طرف یہ مطالبہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ سچے نبی ہوتے تو آپ کی سچائی کی ایک دلیل یہ بھی ہونی چاہیے تھی کہ آپ کوئی اللہ کی راہ میں کوئی جانور ذبح کرتے، کوئی اللہ کی راہ میں کچھ صدقہ خیرات کرتے اور آسمانوں سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، اور یہ آپ کی حق کی نشانی. یہ دلیل مانگنے کی وجہ کیا تھی؟ یہ ضرورت کیوں پیش ہوئی قوم یہود کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے قبل؟ خاص طور پر بنی اسرائیل میں جو مال بھی صدقہ خیرات زکات کی صورت میں نکالا جاتا اس کا استعمال ممنوع، اور جہاد سے حاصل ہونے والا مال بھی استعمال کرنا ممنوع تھا، بلکہ اس کو اوپر کسی اونچے مقام پر رکھ دیا جاتا، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی، اس کو جلا کے راکھ کر دیتی، اور یہ اس بات کی دلیل اور علامت ہوتا کہ وہ صدقہ خیرات مال غنیمت اللہ کے کام.
حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن مجید میں اسی ضمن میں اسی آگ آسمان سے کھانے آگ آسمان سے آگ کا آنا اور ان کے جو دیے ہوئے مال کو اس طرح سے آگ کا جلا دینا وہ تھوڑے دلیل موجود ہے. جب آدم علیہ السلام کے بیٹوں میں ایک لڑکی کے ساتھ شادی کے معاملے میں جو ہے اختلاف ہوا. اختلاف کیا ہونا ہے؟ ایک بیٹا نافرمانی پہ تلا ہوا تھا, ایک بیٹا فرما بردار. اب قابیل جو تھا وہ کہتا تھا نہیں میں نے اپنی مرضی کرنی ہے. حابیل کہتا تھا ابا جی جو آپ کا حکم اور جو آپ کے رب کا حکم. فیصلہ یہ ہوا کہ تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو. جس کی قربانی اللہ نے قبول کر لی اور وہ راہ بن گئی اس کی بات. اب کیا ہوا؟ قابیل اس کی قربانی بھول گئی کیونکہ وہ حق پہ نہیں تھا. حابیل کی قربانی قبول ہو گئی, اس نے اچھا مینڈا وغیرہ ذبح کیا, لیکن پھر بھی قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. تو پہلے امتوں میں اللہ رب العزت نے مال غنیمت کو صدقہ خیرات ہو اس کو خرچ اور استعمال کرنے کا اختیار نہیں. اس کی ایک اور دلیل حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے چنگل سے لے کے نکلے تو ان بنی اسرائیل کے پاس نہ فرعونیوں کو کچھ نہ کچھ زیور وغیرہ کچھ چیزیں موجود. جب انہوں نے بحر کلثم عبور کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا یہ تو ہم لوگوں کی چیزیں لے آئے, تو نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو استعمال کرنے سے ممنوع کر دیا, کیونکہ اس وقت اگر یہ مال غنیمت بھی ہو تو مال غنیمت کا استعمال اس وقت شروع نہیں تھا. اللہ رب العزت نے نبی اسلام کا ایک فرمان بھی موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اے اللہ تو نے میری امت کی کمزوری پر یہ فائدہ پہنچایا کہ ہم ان چیزوں کو کیا کر سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں. تو یہاں پر قوم یہود کا مطالبہ الذین قالوا ان اللہ عہد الینا ان لا نؤمن, کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم فرمایا تھا ہم کسی پیغمبر پر ایمان نہ لائیں حتی یأتینا بقربان تأکل النار, یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس قربانی لائے اور اس سے آگ کھا جائے. یعنی آپ بھی کر کے دکھائیں, اگر آپ سچے ہیں تو آپ کس طرح کے دکھائیں. ہمارے پاس جتنے بھی پہلے انبیاء کرام آئے انہوں نے ایسا کر دکھایا تو ہم ایمان لے آتے تھے. اللہ فرماتے ہیں قل اس سے فرما دیجیے قد جاءکم رسل من قبل بالبینات, اے محبوب اس سے فرما دیجیے مجھ سے پہلے کتنے رسول نشانیاں لے کر آئے تمہارے پاس, وَبِالَّذِي قُلْتُمْ, اور یہ نشانی بھی جو تم کہتے ہو یہ والی نشانی بھی آئی, یعنی کہ وہ آگ کا کھا جانا. اس کے علاوہ بھی انبیاء کرام بہت سی نشانیوں کے ساتھ آئے. قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صادقین, اچھا پھر تم بتاؤ تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا اگر تم اپنی بات میں, یعنی کہ تمہارا دعویٰ صرف ایک گوسلہ ہے, تمہارا مطالبہ صرف فقط گزاری ہے, دراصل تم اللہ کے پیغمبر پر بھی ایمان نہیں لاؤ گے. وَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ, پھر اگر یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں میرے محبوب, انہوں نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کو جھٹلایا. جاءوا بالبینات والزبر, جو بہت سی دلائل کے ساتھ آئے, زبر صحیفوں کے ساتھ آئے, اللہ کی طرف سے نازل والے صحیفوں کی طرف سے بھی ساتھ آئے, وکتاب منیر, اور روشن کتاب لائے یعنی انجیل قرآن وغیرہ, لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں پر ایمان نہیں لائے. اور پھر اللہ اگلی آیت میں فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. یعنی اے قوم یہود تم موت سے فرار نہیں ہو سکتے. آج جتنی تم نے موج مستی کرنی ہے, جتنا بھی تم نے لبرٹی لینی ہے, جتنا بھی تم نے اپنے لیے ایک آزادی لینی ہے, لے لو, ایک دن موت آئے گی. پھر کیا ہوگا؟ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, پھر تمہیں قیامت کے دن پورے بدلے ملیں گے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ, اور پھر جو کوئی دوزخ سے جہنم سے دور رکھا گیا, وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ, اور جنت
جنت یعنی بہشت میں داخل کیا گیا فقد فاز، تو وہ کیا ہوگا؟ کامیاب۔ اور تمہارا کیا بنے گا؟ وہ تمہیں خود انجام کرنا نے پہلے ذکر کر دیا یہ اس آیت مبارکہ میں 182 نمبر آیت مبارکہ میں، اور پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ حَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی سوائے دھوکے کی پونجی، دھوکے کے سامان کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے اپنے لیے آخرت کا سامان تیار کر کے اپنے آپ کو جہنم سے دور اور جنت کا اپنا گھر مختص کر دو، یہی کامیابی ہے، اس کے علاوہ